اعلیٰ دربار پاک میں پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں عبدالخالق صاحب کو کہ ان کے گھر میں اتنی خوبصورت محفل میلاد پاک سجی، خوبصورت بیانات، انتہائی خوبصورت نعتیں قبلہ صاحب، اور اس کے بعد مجھے بہت ہی پیارے، بہت محبت بھری شخصیت جن سے جب بھی میں ملا، جب بھی ان کے ساتھ بیٹھا، وہ لارڈ شیخ ہوں یا لیڈی شیخ، دونوں انسانیت سے بھرے ہوئے ہیں اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان نبوت سے پہلے جب اس پہاڑی کے اوپر رونق افروز ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جو خطبہ ہے آپ کا، جو پہلا فرمان مبارک ہے، وہ یہی ہے کہ مجھے تم نے اپنے درمیان ایک انسان کی صورت میں کیسا پایا۔ تو انسانیت یہی سب کچھ ہے، اور مجھے فخر ہے آپ کی دوستی پر، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اور یقینی طور پہ آپ جس مقام پر ہیں یہ مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے، مزید طاقت دے اور مزید بلندیوں سے نوازے۔ جس موضوع کو چھیڑا ہوا تھا لارڈ شیخ نے، اسی پر ہی ایک آدھ میں بات کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ اصل جو کوئی بھی دین ایسا آیا نہیں کہ جو بھلائی کی طرف بلاتا ہوا نہ آیا ہو، اور اسلام تو اتنا ایک خوبصورت مذہب ہے، سلامتی کے ساتھ اس کا اتنا خوبصورت تعلق ہے کہ جہاں بھی جس مقام پر بھی آپ اپنے، چاہیے یہ کہ ہم اپنا تعلق اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط رکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو اور روشنی وہاں سے لیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سب کو خبر ہے کہ آپ مومنین کے لیے نہیں، مسلمین کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بخش تشریف لائے، اور آپ کے خوبصورت دربار پاک تھے۔ جب بھی آپ جہاں بھی لیں گے روشنی، تو ایک ہی روشنی، ایک ہی تعلیم اور ایک ہی تربیت ہے کہ جو کچھ ہو سکے بھائی کے لیے کیجئے، پڑوسی کے لیے کیجئے، اپنے رشتہ دار کے لیے کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کہ میرے نزدیک تم میں سے پسندیدہ ترین وہ ہے کہ جو تمہارا کوئی عزیز و قریب اقارب میں سے کوئی رشتہ توڑنے کی کوشش کرے، تم اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بڑے واضح طور پہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہارے پاس جو سب سے بہترین عمل ہے، جو اس دن سب سے زیادہ وزنی ہوگا، وہ تمہاری میٹھی زبان ہے، تمہارا اچھا اخلاق ہے۔ یہ روح اسلام ہے، اور یہ در حقیقت انہی چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ راجہ صاحب میری اس بات کو اکثر جگہ پہ بیان کرتے ہوتے ہیں کہ یہ پاک پتن والے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی ہم عصر بزرگ کے ساتھ ایک چیز طے کر لی کہ ہم میں سے جو بھی پہلے دنیا سے جائے گا، وہ دوسرے کو یہ ضرور بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کس چیز کو سب سے زیادہ پسند فرمایا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور حسب وعدہ مجھے خواب میں ملے اور مجھے فرمانے لگے کہ بابا چھوڑ سب کچھ، مجھ سے تو میرے رب نے ایک ہی چیز پوچھی کہ تو یہ مجھے بتا کہ تو نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا۔ تو مخلوق خدا کے کام آنا، مخلوق خدا کے لیے جو کچھ ہو سکے کرنا، اور ہم لوگوں کے اوپر تو بہت بڑا ایک، ہم سب امبیسڈرز ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہم جس اسٹریٹ میں رہتے ہوں، جس علاقے میں رہتے ہوں، جس آفس میں ہوں، جس جگہ ہوں، ہمیں اپنے تشخص کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے وجود سے ہمارے پڑوسی کو، ہمارے کولیگ کو کسی بھی جگہ پر ہوں، اسے راحت ملنی چاہیے، اسے ہمارے وجود کی وجہ سے سکون ملنا چاہیے۔ کسی بھی جگہ پر ہمیں ایسا کوئی بھی کردار نہیں سامنے لانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یوں کہا جائے کہ مسلمان ایسا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو خوب سمجھیں
اور خوبصورتی کے ساتھ انہیں آگے پھیلائیں، خوبصورتی کے ساتھ پہلے خود انہیں اپنائیں اپنے آپ کو، کیونکہ ہمارے دین میں اس کی بڑی سختی سے ممانعت ہے کہ کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ پہلے اسے خوبصورت مضبوطی کے ساتھ تھامیں اور پھر جس قدر ممکن ہو سکے اس روشنی کو جہاں تک پھیلا سکیں پھیلائیں۔ محفل میلاد پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رونق افروز ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب فرما کے کہ سنو تم کہ 4 لاکھ جو میری امت میں سے تم میں سے ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کر ڈالے گا۔ جب یہ سنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آج دوپہر کو احسان صاحب یہ ذکر کر رہے تھے، میں نے اس میلاد پاک میں یہی بات آپ احباب کے آگے رکھ کے اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو بڑے خوش ہو گئے، چہرے خوشیوں سے تمتما اٹھے کہ 4 لاکھ بغیر کسی حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ بہت خوش ہیں، چار طرف سرشاری کی کیفیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اضافہ فرمائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، ایسے کیا اور ایسے آگے کر ڈالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو پہلے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کرم فرمایا، آپ کریم ہیں، لیکن ساتھ ہی پھر عرض کی کہ اس میں مزید اضافہ فرمائیے۔ رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضافہ فرما رہے ہیں، آپ نے پھر ویسے ہی ہاتھ فرمایا اور ایسے کر ڈالا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ انداز دیکھا، کریمانہ انداز، تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں مزید اضافہ فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ حاضر ہیں۔ اب یہ ہے، یہ اس وقت کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار پاک ہے، ادھر یہ آپ فرما رہے ہیں، ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ نے فرمایا 4 لاکھ تو فرمایا کہ اضافہ فرمائیے۔ کیا مطلب، کیا عقیدہ کہ انہیں خبر ہے کہ یہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے۔ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار جب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑا اور کہ یہ آپ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرما دیا ایک دفعہ، پھر آپ نے ایسے کر کے 1 دفعہ، 2 بار، تیسری بار آپ پھر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مجھے بار بار آپ نے ایسے ایک بار کر دیا، لیکن اس وقت دیکھ نہیں رہے آپ کہ کیسے جوش میں ہے آپ پر السلام کی رحمت، مجھے ساری امت کا قصہ پورا کرنے دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ کیا آپ نے اگر ایک بار ایسے کر لیا تو سب آ گئی گئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقینی طور پہ سب آ گئے، لیکن یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، یہ ابھی انہوں نے امت کی بات کی ہے، 1 بار کیا امت گئی، 2 بار گئے، پہلے گئے، جب 3-4 دفعہ کریں گے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ بخش نہیں رہا۔ ان غلاموں نے کیا سیکھ رکھا تھا کہ اس دربار سے یہ نہیں کہ میں بخشا جاؤں، اس کے لیے کرم ہو جائے، بلکہ کیا کہ جب کرم پہ ہے تو ساری امت نہیں، سب کے سب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کی شان ایسے ہی ہے. آپ کے اختیار کے بارے میں کبھی نہ الجھا کرو, کبھی اس طرف دھیان بھی نہ. یہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ, اختیار آپ کا. جیسے ایک بار آپ نماز پڑھا رہے ہیں, آپ نے اکثر سنا ہوگا, نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنے دست آپ کو ایسے اٹھایا, ایسے اٹھانے کے بعد پھر آپ نے نیچے کر لیا. اب جب نماز ختم ہوئی, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں صحابہ کرام سب دیکھ رہے ہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا, میں نے بڑا خوبصورت ایک انگور کا گچھا دیکھا, میں نے خیال کیا اسے توڑ کے رکھ لوں, جنت سے اسے توڑ لوں اور تمہیں بعد میں دوں. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارا حصہ جنت میں رکھا ہے, میں یہ اسے ادھر ہی رہنے دوں. اس سے میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں, اب ہاتھ کا, میرا ہاتھ کیا ہے, ادھر تک ہے نا اس کی, اس سے آگے میرا ہاتھ نہیں جا سکتا. یہی ہے نا میرا اختیار, بس یہ میرا ہاتھ ہے. اس کے بعد میری آواز ہے, ابھی میں نے یہ پکڑ رکھا ہے, یہ چھوڑ دوں تو بہت کام, اسے پکڑ لوں تو کہاں تک پہنچا دوں گا. کتنے سارے لگے ہوں پھر بھی اس کی حد ہوگی. ہاتھ کی یہ حد ہے, آواز کی بھی ایک حد ہوگی. اس کے بعد بات آئے گی نظر کی, کہ اگر سامنے کچھ نہیں ہے تو بڑی دور تک دیکھ لوں گا, آسمان تک کو دیکھ لوں گا. اب میں جس لیے میں نے آپ کے آگے یہ حدیث مبارک رکھی کہ آواز اور نظر کی بات تو بعد میں ہے, جن کے ہاتھ کی یہ طاقت ہے کہ ادھر کھڑے ہو کے ایسے جنت سے ان کی آواز اور ان کے اختیار کی بات پہ کوئی بات کر نہیں سکتا. اللہ